معزز دوستو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جی حضور، میں کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو کہنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، اور ساتھ ہی کہنے لگا، میں غریب آدمی ہوں، اگر میرے گھر کا خرچہ آپ اٹھا لیں تو میں چلہ کاٹ سکتا ہوں۔ سلطان نے سب شرائط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کے گھر کے تمام خرچے بادشاہ کے ذمہ ہو گئے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں دوبارہ حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، میں نے مجبور ہو کر ایسا کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو، اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر آپ میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر دربار میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے بزرگ کو بلایا اور کہا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، مجھے اس کی وجہ سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائیوں کا کام ہی گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کیونکہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا۔ دوسرا، جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا اور کتوں سے بادشاہ کے لیے شکار کر کے لاتا تھا، اس کا کام ہی کتوں سے شکار کرنا تھا، تو اس وزیر نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں کے لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سن لو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، آپ نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سید زادے ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ سنو بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام بابا نہیں، اصل میں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔